اور کیسے؟ کیونکہ صحابہ کو جس طریقے سے علم کی بیس مل گئی بھی تھی نا، تابعین نے اس بیس کو اگلے 200 سالوں کے اندر تابعین نے اور ان کے بچوں نے ایسٹرونومی کے سارے معاملات فتح کر کے دے دیے تھے. میتھمیٹکس مسلمانوں نے اسٹیبلش کی، اسٹرونومی مسلمانوں نے اسٹیبلش کی. کہاں سے کرتے تھے وہ؟ ہارورڈ یونیورسٹی جاتے تھے. اس وقت دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، پہلی یونیورسٹی مسلمانوں کی ہے کوڈوبا میں جو ہے. Where did you think the base was coming from? Quran, Hadith only. The philosophy was given by the philosopher. The only philosopher in the history of the planet is Muhammad bin Abdullah صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی فلاسفر نہیں ہے، کسی کی اوقات نہیں. تو فلسفہ انہوں نے دے دیا تھا. ٹیکنیک قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات تھی کہ چھوڑنا کسی بھی چیز کو نہیں ہے. اور قرآن پاک فراست دے رہا تھا. اور قرآن اور خوارزمی سے پوچھیں اور ان اسٹرانور سے پوچھیں جنہوں نے ریکارڈ کروایا کہ ہم نے اللہ کے کہنے کے اوپر آسمانوں میں نشانیاں دیکھی ہیں. The daddies, the great grandfathers of astronomy are Muslims. ٹھیک ہے، میں اس اسٹرانومی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وقت کی بھی پیک ناسا کوئی مانتے نا کہ مارس پہ جا رہے ہیں تو چاند پہ جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ان تمام لاز کو فالو کرتے ہیں. ایون کیپلر نے بھی اپنی ٹیسٹمنی میں مسلمانوں کے نام ہی لکھے ہیں، جو کیپلر لاز، کیپلر کے جو لاز ہیں نا اسٹرانومی کے، ٹریگنومیٹری آف دا ہول ہیونلی باڈیز، یہ سارے کے سارے معاملات مسلمانوں ہی کی بنیاد ہیں. مگر اگر مسلمان آپ کا جو اعتراض کرتا ہے نا کہ اچھا اتنا ہی تمہیں آتا تو کیا کیوں نہیں، تو کرتے بھی نا تو 400 سال لگ جانے تھے. ٹھیک ہے، یہ انڈسٹریل ایج کو آنے میں پوری سائنس کے بعد کتنا ٹائم لگا ہے. آپ نے نکولا ٹیسلا کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ even the West was living in the dark ages for more than 700 years till of course electricity started becoming the source of energy. پھر پیٹرول جو ڈسکور ہوا ہے، سوچیں صحیح آپ کے سمجھ رہے ہیں، مطلب یہ صحابہ کے دور کے فوراً بعد گاڑیاں بن گئی تھی گوروں کے پاس گاڑی. پھر 1700 میں، پھر 1800 میں، 1700 میں جہاز کی 1904 میں بنانا پہلا. رائٹ بردرز کی ڈیٹ میں بھول جاتا ہوں ہمیشہ. All of this took about even every great scientist was alive. پھر بھی ان کو جہاز کی سینس نہیں آ رہی تھی، کس طریقے سے ایڈوانسمنٹ کرنی ہے. All of this took hundreds of years. ٹھیک ہے، it's 1904 ہے کہ 1704 ہے؟ 1904 ہے. I know it's a 4. So the question is, did the Prophet have enough time? Of course he did not have enough time. Any one man does not have the time to actually start it and finish the whole process of such an amazing journey of technology and the source of technology and harnessing the technology into its final or most utilizable output. Okay, so it's a very linear process when you look at it from the historical point of view, and it's a very complex process when you look at the sociological point of view and even the psychological point of view. So یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلیں گی. اور ہمیشہ سے آپ نے یہ دیکھنا کہ کاز کون بنا ان تمام چیزوں کا، تو پتہ چلتا ہے اسلامی کاز بنا. اب تو ایتھیسٹ بھی یہ مانتا ہے کہ یار اصلی ایڈوانسمنٹ تو مسلمانوں کی وجہ سے شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں نے کیوں کی؟ What was the difference between ابو سینا یا خوارزمی یا پھر یہ ایوروس کا کیا ہے ابن رشد، ان کے اندر اور باقیوں میں فرق کیا تھا؟ ساری کی ساری مڈل ایسٹرن سائیکالوجی کیوں کریٹ کر رہی تھی ایڈوانسمنٹس؟ بیکاز ہمارے پاس قرآن اور حدیث تھی، اور تو وہی بندے وہاں پہ بھی تھے، یہاں پہ تھے. پڑھائی تو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی تھی نا، یونیورسٹی تو کہیں پہ بھی نہیں تھی. مسلمانوں نے علم کی بنیاد اور علم کو ایز اے اسٹیپولیشن آف ایڈوانسمنٹ مسلمانوں نے کیا تھا. جب مسلمان ابو سینا کے دور میں، ابن خوارزمی کے دور میں بھی کتابیں لکھ رہے تھے نا، اس وقت کتاب پرنٹنگ پریس تو نہیں تھی، تو یہ جو انگلینڈ کے بادشاہ ہیں نا، یہ جو ہینری صاحب کے پردادا ہیں، منہ پہ پینٹ کر کے درختوں کے اوپر ڈانس کرتے ہوتے تھے. ان کے یہ ریچولز تھے. کیا ہندوؤں نے سپرسٹیشن دیکھی ہونی ہے جو ہنومان اور اس کے نام کے اوپر کرتے ہیں، جو انگلینڈ کے بادشاہ اپنے بچوں کے ساتھ کرواتے ہوتے تھے. آپ پڑھیں ان کی ہسٹری، آپ کو پتہ چلے. سو یہ سارا کا سارا معاملہ اسلام نے پروپیل کیا ہے. آف کورس وی اسٹارٹ، کچھ شک میں نہیں ہوں میں، ہم نے وہ کام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، مگر شروع کس نے کیا تھا، کس کی وجہ سے شروع کیا تھا، کاز کیا تھی؟ وی ور. افیکٹ کہاں پہ آ رہے تھے؟ وی ہیڈ دیم. ڈیڈ وی کیپ دا جرنی آن؟ آف کورس وی ڈڈنٹ. اوکے، علی بن ابی طالب نے ایک دفعہ آبشار کو دیکھا لٹرلی، کہا کہ اتنی طاقت، یہ توانائی تو استعمال میں لائی جا سکتی ہے. آج بجلی بن رہی ہے، لوہا ایک دن اڑے گا. علی بن ابی طالب جہاز اڑے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے پتا ہے؟ علی بن ابی طالب صحابی نے پوچھا کہ امیر المومنین یا وہ کیسے پتا ہے لوہا اڑے گا؟ انہوں نے کہا آسمان سے اترا ہے سورہ حدید پر، اگر یہ آسمان سے ادھر کا سفر کر سکتا ہے تو ادھر سے آسمان کا بھی سفر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، سو all of those bases were coming from قرآن. ابھی بھی میرا ماننا یہ ہے کہ حدیث کے تھرو ہی ہم فزکس کے اندر تمام تر اور قرآن کے اندر تھرو بھی. میں سورہ کاف کی میری ویڈیوز دیکھیں، بات ہی اسپیس سائنس سے کر رہا ہوں میں. کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے اپنے تکے ماروں میں، کوئی کیا سرائیاں کریں. نو، قرآن پاک از لٹرلی ٹاکنگ اباؤٹ
دوز پلیسز جو کہ ابھی ناسا کے مطلب سائنٹسٹ کو امیجنیشن لیول کے اوپر بھی نہیں سمجھ آ رہی بات, تو قرآن پاک لٹرلی بتا رہا ہے وہ. سو راستے سارے دکھا رہا ہے, اللہ کی کتاب دکھا رہی ہے ہمیں راستے سارے, بٹ آف کورس ہم کسی اور ہی لڑائی میں گھس گئے ہیں, ہم نے کہیں اور سجدہ کر لیا جا کے.